رائٹ. اعجاز الحق صاحب، پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر کا فیصلہ بحال کر دیا. اب لگ یہ رہا ہے کہ دوبارہ ہم 2 پارٹی سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی کیا ایویلیویشن ہے کنسیڈرنگ کہ آپ اور شیخ رشید دونوں تحریک انصاف کے اتحادی رہے ہیں؟ شیخ رشید کے راولپنڈی کے دونوں حلقوں سے کاغذات مسترد ہوئے، جبکہ آپ کے راولپنڈی سے مسترد ہوئے اور بہاول نگر سے منظور ہوئے. اینڈ یو ڈیسائیڈڈ ٹو کانٹیسٹ ایز این انڈیویجول، آئی کین گیس. سو کیا ہم دوبارہ 2 پارٹی سسٹم کی طرف موو کریں؟ دیکھیں، یہ پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم بھی لانے کی کوشش کی گئی تھی، اور یہ تیسری پارٹی نے آ کر ان دونوں پارٹیوں کو ایکسپوز ایک قسم کا کر دیا تھا. اگر اور کچھ نہیں کیا تو انہوں نے کم از کم اتنا ان کو ہٹ کیا کہ ان کی جو ایک ریپوٹیشن کہہ لیں یا ان کی جو پرسیپشن ہے اس کو ایکسپوز کر دیا عوام کے اندر. اور بات بھی صحیح تھی، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے. جو ان کی تاریخ رہی ہے، اب جس طرح سے ان کے کیسز کورٹ سے فارغ ہو رہے ہیں، وہ اس کو سارے دیکھ کر ایک تماشا سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی کیس تو لگا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس پہ پتہ نہیں میں بات کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو آپ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے کس طرح ختم کر سکتے ہیں، اور اس ایکٹ آف پارلیمنٹ کو لا کر کس طرح سے آپ سپریم کورٹ میں اس کو انڈورس کر سکتے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ جو ہے اٹ از دی سپریم باڈی. ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ. انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. دے کی ناٹ چینج دا لاس، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو تو بالکل نہیں ختم کر سکتے. تو آج وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2 پیشیوں میں جو ہے وہ جیسے پہلے 420 گھنٹوں میں کیس ختم ہو گئے تھے، اب یہ بھی کیس ختم ہو جائیں گے. تو اگر اس قسم کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر تو نان پارٹی الیکشن کروا دیں تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے. ایک بات. دوسری بات، یہ 75-80 ارب کی بات نہیں ہے، یہ کم از کم 150 سے 200 ارب سے زیادہ کی گیم ہے. یہ تو 75 ارب تو حکومت کے لگنے ہیں اس الیکشن کے اوپر، اور اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس نے خرچہ کرنا ہے، جو اربوں روپے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ڈونیشنز میں اور ٹکٹوں میں آخذ کر رہی ہیں. 1-1 ارب 2-2 ارب روپے تو انہوں نے صرف ٹکٹوں میں اکٹھے کر لیے ہیں. اتنی پاکستان کی اکانومی کو مشکلات کا سامنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے ان کو حکومت دے دی جائے کہ بھئی یہ لیں، مجھے نہیں پتا باقی پولیٹیکل پارٹیز یہ بات مانیں گی کہ نہیں مانیں گی، لیکن یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا لگ رہا ہے، لگ نہیں رہا بلکہ سمجھا جا رہا ہے، اور سمجھا بھی نہیں جا رہا بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو جتانے کے لیے جتن ہو رہے ہیں. اور اس میں ہمیں آج الیکشن سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ الیکشنز کے بعد معلوم ہو جاتا تھا، الیکشنز کے بعد کھڑے ہو کے کہا جاتا تھا کہ مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. ابھی الیکشن وہ کمپلیٹ جو رزلٹ آئے نہیں ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ سب کو معلوم ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کہ آنے والے وزیر اعظم کون ہیں. بٹ اب اگر آپ آگے مجھے اللہ جانے اجازت گا دیں اور اعجاز الحق آپ صاحب، جانے اور میں جو جانے. پلڈیٹ کی رپورٹ ہے اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ باتیں ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 کی طرح 2024 کے الیکشن بھی شفافیت کے حوالے سے تاریک نظر آ رہے ہیں. آپ نے کہا کوئی اور اگزامپل نہیں ہے، بٹ پلڈیٹ نے اسپیشلی 2018 کا ذکر کیا. میں ذرا پلڈیٹ سے ایک قدم اور آگے چلا جاتا ہوں اگر آپ کہتی ہیں تو. میں تو 88 سے شروع ہو جاتا ہوں، 88، 90، 93، 97، اس کے بعد 2002، 2008، 2013. کون سا الیکشن شفاف ہوا ہے مجھے بتائیں جس پہ 100% لوگوں نے کہا ہو کہ یہ الیکشن واقعی میں بہت شفاف ہوا ہے. اس میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اپنی غلطیاں ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مطلب ویسے بھی آپ کو معلوم ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک پارٹی آ جاتی ہے جو سمجھتی ہے کہ میں انڈسپوزیبل ہوں، نو بڈی، آئی ایم انڈسپینسیبل، سوری ناٹ ڈسپوزیبل، انڈسپینسیبل ہوں. اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی میرے تو متبادل ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ پھر بیٹھ جاتے ہیں مطلب تکڑے ہو کر. اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ متبادل ہر ایک کا جو ہے وہ موجود ہے. رائٹ. یہ محترمہ سے لے کر نواز شریف تک اور نواز شریف سے لے کر عمران خان تک سب کو یہی غلط فہمی تھی کہ میرا کوئی متبادل نہیں ہے، اس لیے دونوں آؤٹ ہو گئے ہیں تو اب میں جو چاہوں میں کرتا رہوں گا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر سارا ملک جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے. رائٹ. نصر تو اللہ ملک صاحب، پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے اصل میں ہم میں. یہ بتائے گا اعجاز الحق صاحب کہ بیچ میں خبریں آئیں کہ حالات تھوڑے بہتر ہو رہے ہیں، تھوڑے سازگار ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے،
کسی نے کہا ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی ہیں, کچھ خواتین کو تھوڑا سا ریلیف بھی ملا, لیکن اب تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں میں نے یہ کہا نا کہ ماضی کو اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں تو ابھی بہت اچھی بات کی آخر میں میرے بھائی نے, بھٹی صاحب نے, کہ یہ سارا پولیٹیشنز کی میچورٹی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اگر یہ تھوڑے سے میچور ہوتے اور کوئی چارٹر ہوتا, کہیں بیٹھ جاتے جہاں پر یہ کہتے جی کہ پاکستان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اٹ شوڈ بی فار دا کنٹری بیسیکلی, ناٹ فار دا پولیٹیشنز, کہ یار اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے, اس کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے, اس کے ایکسپورٹس بند ہو گئی ہیں, اس کے بجلی کے بل لوگ نہیں دے سکتے. نہیں, وہ چارٹر خدا کا واسطہ ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر آپ کہتی ہیں کہ یہ ایک اچھا ڈاکیومنٹ تھا تو اس کی سیاہی نہیں سوکھی تھی تو ابو دھابی میں میٹنگ شروع ہو گئی تھی اور چودھری شجاعت بکسا بند کرتے کرتے رہ گئے. وہاں جانا تھا انہوں نے محترمہ کو ملنے کے لیے. جب ہم نے تو یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے آگے دیکھی ہیں. ڈو یو تھنک دیٹ چارٹر آف ڈیموکریسی واز اے ڈاکیومنٹ ورتھ رائٹنگ آن اے پیس آف پیپر؟ اٹ واز ٹریش بیسیکلی, کیونکہ ابھی اس کی سیاہی سوکھی نہیں تھی. تو اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا کہ ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے کسی سے, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, تو 2 منٹ نہیں لگے تھے تو ڈکٹیشن بھی لی جا رہی تھی. تو کونڈلیسا رائس سے لے کے تو جنرل مشرف تک سارے بیٹھ کر یہ دیکھ رہے, رات کے 2 بجے ان کو اٹھایا جا رہا تھا کہ اب یہ کریں, اب یہ کریں. تو پھر کیسا چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کی کیا شکیں ہونی چاہیے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ دیر شوڈ بی ایوری اسٹیک ہولڈر, اور یہ کہتے ہیں جی, سب کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ یہ کرے. کیوں اسٹیبلشمنٹ کرے؟ کیوں پولیٹیشنز خود نہیں کرتے؟ کیوں آج میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 4تھی دفعہ وزیر اعظم تب بنوں گا جب سارے بیٹھ کر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا سب کے لیے؟ کیوں نہیں وہ کہتے کہ جناب میں یہ زیادتی اگر ہو رہی ہے تو یہ میں نہیں دیکھنا چاہتا یہ زیادتی. مطلب کہ وہ 4 سال باہر رہ کر آئے ہیں 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ, اور واپس آتے ہی ان کے ساتھ جو کچھ ہونا شروع ہوا ہے, مطلب کہ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ لوگ عوام کے اندر یہ اچھا اس کو نہیں سمجھا جا رہا کہ بایو میٹرک جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہو رہے ہیں, کیسز جو ہیں وہ 400 سیکنڈ میں. پی ایم ایل این نہیں ہے اعجاز صاحب, ایک سوال ہے, جس طرح کوشش کی تھی میاں صاحب نے تھوڑا سا نظریاتی باتیں کرنے کی تو اس کا نقصان ہی ہوا تھا, وہ کیوں کریں دوبارہ یہ بات؟ میری بات سنیں, اب نظریاتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گالی دینا شروع کر دیں, برا بھلا کہنا شروع کر دیں. نظریاتی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان کے نظریے پہ اپنے نظریے پر کھڑے ہوں, آپ اپنے مفادات پہ نہ کھڑے ہوں. آج ہر کوئی اپنے اپنے مفادات پہ کھڑا ہوا ہے. اور میں تھوڑا سا ماضی کا آپ کو بتا دوں نا, 1999 میں کوا ابھی بات کی ہے بھٹی صاحب نے کہ جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دے رہے تھے, اور پھر کہہ دیا کہ مجھے ہائی جیکر بنا دیا. تو جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا چیف آف آرمی اسٹاف کے, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے سامنے تھا. لیکن 1999 سے لے کے 2002 تک تو جب تک کہ خود میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کہا کہ میں نے اب گفتگو کرنی ہے, اب بات کرنی ہے, اب نیگوشیٹ کرنا ہے, چاہے اس میں مجھے جو بھی کرنا پڑے, لینا پڑے, دینا پڑے, تب جا کے بات چیت شروع ہوتی ہے. میں نے بیچ میں اس وقت بھی بڑی کوشش کی تھی, میں بڑے میاں صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا. میں نے ٹل کا زور لگایا کہ اسمبلی ڈیزالو نہ ہو, اسی اسمبلی کے اندر سے پی ایم ایل این کے اندر سے کوئی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن جائے تو معاملات جو ہے بہت بہتر ہو جائیں گے اور یہ مشکلات جو ہے وہ نہیں کاٹی جائیں گی. لیکن میری بات نہیں سنی گئی اس وقت. اب بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ مطلب کسی نہ کسی طرح سے کئی پیچ اپ ہو جائے, کوئی بات جو ہے سمجھ آ جائے. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ جا کے کہتے نہیں جی تسی تو بس کڑاکے کٹ دیو. وہ کڑاکے نکالتے نکالتے پورے ملک کے کڑاکے نکل جاتے ہیں. تو پولیٹیشنز ہے, دے ہیو ٹو شو میچورٹی. میں معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ہم اب اور جو ہے نا ہماری جنریشن سے اب اگلی جنریشن نے آنا ہے. ملک دنیا بہت آگے جا چکی ہے, ہم اسی دھکینوسی سیاست کے اندر گھسے ہوئے ہیں. ہر کوئی میرے سمیت 70-75 سال کی عمر کا ہو گیا. یہاں پہ 60% یوتھ ہے ہمارے ملک کے اندر. ان کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, ان کی بے روزگاری کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, ان کی ایجوکیشن کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا, ایکسپورٹس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, اپنی مطلب کہ کس طرح سے ملک کو ڈالر جنریٹ کیسے کرنا ہے ہم نے یہ کوئی دیکھ نہیں رہا, انڈسٹری کو کیسے چلانا یہ کوئی دیکھ نہیں رہا. ہاں یہ ہے کہ جی مجھے کرسی دے دو, کرسی کے لیے ہر چیز میں لینے کے لیے تیار ہوں. یہ اعجاز الحق صاحب کوئکلی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, آپ نے دیکھی بھی ہوگی آج عدالت میں کیا کیا باتیں ہوئی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے 2013 کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے, عدالت کا تب بھی وقت ضائع کیا اور کوئی ٹھوس الزام نہ نکلا.
موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی آپ نے تعینات کیا, ہم نے نہیں. یہ نہ کہیں کہ دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے, مثبت سوچ اختیار کریں. ایسا نہ کہیں کہ بدترین الیکشن ہو رہے ہیں. لطیف کھوسہ نے کہا کہ تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہو رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیسے کہہ دیں کہ فلاں سیاسی جماعت کے امیدوار کے کاغذات نامزدگی منظور کریں اور فلاں کے مسترد کر دیں. عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں. سو آپ کے خیال سے پازیٹیو ہونے کی ضرورت ہے؟ اعجاز صاحب دیکھیں, ابھی بات کی ہے آئین اور قانون کی. میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون تو الحمدللہ آج کل تو بینچ بنانا ہی مشکل ہو گیا, کیونکہ ماضی میں جو چیف جسٹس بینچ بناتے تھے ان پہ بہت سے الزامات لگتے تھے, خط لکھے جاتے تھے کہ جناب یہ بینچ جو ہے وہی بینچ بن رہے ہیں ان لوگوں کے. تو آج کیا ہو رہا ہے, ماشاءاللہ وہی چیز دہرائی جا رہی ہے جو ماضی کے اندر دہرائی جا رہی تھی. پھر یہ بار بار کہا جاتا ہے جی پتھر پہ لکیر ہے, تو پتھر پہ لکیر تو آج 90 دن جو آئین کے اندر لکھا ہے وہ تو کب سے پامال ہو چکے ہیں. یعنی کہاں گئے وہ 90 دن جو آج ایک سال کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے انٹرم, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے سارا معاملہ. پھر 7 نومبر کو 90 دن پورے ہو گئے تھے, تو وہ اب آگے 8 فروری آ گئی ہے. 8 فروری میں ابھی رہ گئے ہیں 1 مہینہ اور چند دن, یعنی 5 دن میرے خیال میں رہ گئے ہیں. 1 مہینہ 5 دن میں ہم یہی نہیں ڈیسائیڈ. آپ مجھے کسی حلقے میں بتا دیں کیمپین چل رہی ہے, بھٹی صاحب بتا دیں, نصر اللہ صاحب بتا دیں, آپ بتا دیں کون سا ایک حلقہ ہے جہاں پر آپ نے جو 1 مہینہ پہلے الیکشنز کی گہما گہمی ہو رہی ہوتی ہے وہ دیکھی ہو. لوگ بے حس ہو گئے, لوگ باہر نکل نہیں رہے. اور مطلب اب کوئی نہ کوئی تو معاملات جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں, اور جو لیڈر ہیں آگے جلسے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ 18 20 اجلاس ہو رہے ہیں ٹکٹوں کے, اس کے اندر جو ہے وہ مصروف ہوئے ہیں, اور باہر عوام کے اندر کوئی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب وہ عوام میں جاتے ہیں تو ان کو پذیرائی نہیں ملتی, تو اس لیے وہ کہتے ہیں اچھا جی گھر بیٹھے بیٹھے اگر ہمیں ووٹ بھی پڑ جائیں گے اور گھر بیٹھے بیٹھے کام ہو جائے گا, تو اس لیے کوئی دوسرا بھی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہے اس وقت وہاں پہ. یہ بڑی تو ان انٹرسٹنگ بات ہے. حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, یہ حقیقت ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ہم نے کوئی ایک تو نہیں ہے, کوئی 7واں 8واں الیکشن ہے ہمارا جو ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں, اور ہم نے ساری الیکشن دیکھے ہیں, مخالفت بھی دیکھی ہے, اپوزیشن بھی دیکھی ہے, حکومت بھی دیکھی ہے, مطلب جھگڑے بھی کیے ہیں, باہر بھی نکلے ہیں, کنٹینر بھی ٹاپے ہیں ہم نے. یہ ہوتا ہے پولیٹکس کے اندر, لیکن یہ بات نہیں ہوتی کہ جناب آپ گھر بیٹھ جائیں اور کہیں جناب مجھے وزیر اعظم بنا دیں. تو یہ تو مجھے معاملات سمجھ نہیں آ رہے ابھی. رائٹ. تو